بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، اس سے پہلے جن آیتوں کا ترجمہ ہوا تھا اس میں قیامت کا ذکر تھا۔ آج جن آیتوں کا ترجمہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی توحید، اپنی وحدانیت، اپنے اکیلا پن کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک لفظ ہے دعا۔ ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور عبادت بھی دعا ہے۔ لفظی اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے، جیسے ہر مسلم مومن کہلائے گا لیکن ہر مومن مسلم نہیں کہلائے گا، یہ لفظی فرق ہے۔ اس لیے کہ مومن اس کو کہتے ہیں جو صرف اللہ کو مانے، یہ ایمان والا کہلائے گا، اور مسلم وہ کہلاتا ہے جو اللہ کی مان کر عمل کرے، اطاعت کرے۔ اس طریقے سے اصطلاحی اعتبار سے ہر مسلم مومن ہوگا لیکن ہر مومن مسلم نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہر عبادت دعا ہوگی لیکن ہر دعا عبادت نہیں ہوگی، یہ لفظی اعتبار سے، ورنہ دعا بھی ایک عبادت ہے اور عبادت بھی ایک دعا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ اُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ اے نبی، آپ کا رب فرما رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے سوال کرو، استجب لکم، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے، تمہارے پکار کو سنیں گے، ہم تمہارے فریاد کو قبول کریں گے۔ ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ جو لوگ تکبر، کبر کے بنا پر اگر میری عبادت سے غافل رہ گئے، ہم ان کو ذلیل و خوار بنا کر جہنم میں داخل کریں گے۔ اسی جگہ دیکھیے اس آیت میں دونوں باتیں ہیں، ایک تو ہے ادعونی، مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، اور آگے آنے عبادتی، میری عبادت سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت بھی دعا ہے اور دعا بھی عبادت ہے۔ دعا کے بارے میں بہت ساری خصوصیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الدعاء يرد البلاء، دعا بلا کو ٹالتی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ والصدقۃ تطفئ غضب الرب، اور صدقہ اللہ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک جگہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم بالدعاء، کہ دعا اس بلا کو بھی ٹال دیتی ہے جو بلا اتر چکی ہے، ومما لم ينزل، اور جو بلا اترنے والی ہے دعا اس بلا کو بھی ٹال دیتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا علیکم بالدعاء، تم دعا کو لازم پکڑ لو اور اللہ سے دعا کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا الدعاء مخ العبادۃ، دعا ہی عبادتوں کا مغز ہے، مانگنا ہی۔ اور اصل میں دعا مانگنے کے لیے تین چیزوں کو سمجھنا ہوگا۔ سب سے پہلے دعا تو اس ذات سے مانگی جائے جو ذات سب سے بالا تر ہے، جو ذات اختیار اور قدرت والا ہے۔ ہم کسی کو اگر قدرت والا مان لیں تو ہمارے ماننے سے وہ شخص قدرت والا نہیں ہو سکتا ہے۔ جو حقیقی معنوں میں سارے جہانوں کا پروردگار ہے، وہ اصل قدرت کا مالک ہے، تو دعا اسی سے مانگنی چاہیے، دعا اسی سے کرنی چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں ایک اصول یہ سمجھ لینا ہے کہ جو چیز مانگی جائے وہی مل جائے تب تو بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، ورنہ اس کا اللہ کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو چیز مانگے وہ نہ ملے بلکہ اس کے بدلے میں اس سے بہتر چیز مل جائے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ اگر کسی مصلحت کی بنا پر
اللہ تعالیٰ دنیا میں میری دعاؤں کو نہیں سنا تو آخرت میں اس دعا کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا۔ آیا ہے حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے اجر کو، ثواب کو وہاں دیکھے گا تو اللہ سے پوچھے گا کہ یا اللہ یہ کس عمل کے بدلے میں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ دعا کی تھی، تم نے یہ مانگا تھا، تمہارا یہ سوال تھا، تو دنیا میں ہم نے پورا نہیں کیا، اس کا یہ اجر ہے۔ تو اس وقت بندہ اپنے اجر و ثواب کو دیکھ کر کہے گا کاش کہ دنیا میں میری دعا قبول ہی نہ ہوتی کہ آج اتنا زیادہ اجر ہم کو ملتا۔ اس لیے دعا اگر کسی مصلحت کی بنا پر قبول نہ ہو یا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ چیز نہ ملے تو اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ اس سے بہتر بدلہ ملے گا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ کہ پروردگار فرما رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، ہم تمہاری دعاؤں کو سنیں گے۔ تلاش کرتا رہا مگر تجھ سا نظر نہیں آیا۔ اور ایک یہ ہے ضرور کوئی نہ کوئی کمی رہی ہوگی، اسی لیے تو دعا میں اثر نہیں آیا۔ تو دعا مانگنے میں بھی ایک اصول کو اپنانا ہے کہ دل جمعی کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پچھلے کئی پاروں میں غالباً 9ویں پارے میں گزر چکا ہوگا، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا الرجل یطیل السفر کہ ایک آدمی ایسا ہے جو لمبا سفر کرتا ہے، لمبا سفر دور دراز علاقے میں کمانے کے لیے، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے۔ الرجل یطیل السفر، یہ حدیث ہے کہ ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے۔ اشعث و اغبر، بال بکھرا ہوا، کپڑا پھٹا پرانا، میلا کچیلا، بالکل باولا قسم کا، جیسے ایک پردیسی سفر میں ہوتا ہے۔ الرجل یطیل السفر اشعث و اغبر، بال اجرا ہوا، بکھرا ہوا، بالکل عجیب ڈھنگ کا۔ ثم یمد یدیہ الی السماء، پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف پھیلاتا ہے۔ دعا میں کیے بھی ہے، دعا کیسی مانگی جائے؟ ہم لوگ جو دعا مانگتے ہیں تو امام یا کوئی دعا مانگ رہا ہے یا اپنے بھی اور اس ڈھنگ سے کر رہے ہیں، چاہے کسی دیوار کو دیکھ رہے ہیں، کسی نقش و نگار کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا مانگنے کا یہ ہے کہ ایسے سٹا کے بھی نہ مانگا جائے ورنہ یہ کنجوسی ہوگی، تھوڑا فاصلہ رکھ کے مانگا جائے تاکہ اللہ تم کو جتنا دینا ہے دو، یہ بھرنے کی چیز نہیں ہے۔ اور ہم نے اگر ایسے کر لیا تو ایک طرح سے یہ سمجھا رہے ہیں کہ ہم کو اتنا ہی دیجیے، اس لیے تھوڑا سا فاصلہ رہنا چاہیے۔ ایک یہ، دوسری بات یہ کہ ایسے بھی نہیں مانگنا چاہیے، ہاتھ اتنا پر رہے کہ لگے کہ کسی سے سوال کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل یطیل السفر، ایک شخص ہے جو لمبا سفر کر رہا ہے۔ اشعث و اغبر، پھٹا پرانا، بال بکھرا ہوا۔ ثم یمد الیہ السماء، آسمان کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، اے پروردگار اے پروردگار، روٹی چاول کھانا جو بھی مانگنا ہے مانگ رہا ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَلْبَسَهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبَهُ حَرَامٌ وَغَذَا بِالْحَرَامِ، اس کا لباس حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھنگ سے سمجھایا جیسے ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں اور بات چیت میں کہتے ہیں نہیں ایسا تو نہیں ہوگا، یہ پوسیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کا کھانا حرام، جس کا لباس حرام، جس کا پینا حرام، حدیث کا جملہ یہ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ إِلَيْهِ، کیا ایسے میں اس کی دعا قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نہیں ہوگا۔ اس لیے دعا کے قبولیت کے لیے بالکل حلال کھانا، حلال لباس، حلال پینا، تب جا کر دعا قبول ہوگی۔ اور دعا مانگنا بھی چاہیے۔ آج جو خطبے میں پڑھی جائے گی کئی حدیث ہے،
ایک تو یہ دعا مخ العبادت، دعا ہی عبادتوں کا مغز ہے۔ ایک جگہ اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، آج تو جو مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، نظریں بچاتے ہیں کہ کوئی مجھ سے قرض نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے مدد نہ مانگ لے، قربان جائیے اس مالک پہ۔ اس کا کہنا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ مجھ سے نہیں مانگتا ہے ہم کو اس پہ غصہ آتا ہے کہ اللہ ہم ہے، مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے، مگر ایک بات ہے، مانگیے، اللہ آپ کو خوب دے، اللہ سے دعا ہے، لیکن اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا کہ خانہ کعبہ میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، یا اللہ میرے بچے بھوکے ہیں، میری بیوی بھوکی ہے، ہمیں کھانا چاہیے، دعا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزماتا ہے اور کسی سے حق بات نکلواتا ہے۔ ایک تھیلی اشرفی کی گری، آگے میں بکھر گئی، یہ دعا کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے بھوک لگی ہے، جس کو عہدہ کا حوث ہوگا نا، کچھ بھی بولیے آپ وہ وہیں پہ بات کو لے جائے گا۔ جس کو پیسے کا حوث ہوگا بس آپ دو کہیے تو یہ نہیں کہے گا کہ 2 کپڑا، وہ کہے گا 2 روپیہ۔ جس کو بھوک لگے گی آپ 2 کہیے، وہ کہے گا 4 روٹی۔ جس کو جو چیز کی ضرورت ہے وہی چیز اس کے دماغ میں سیٹ ہے۔ اس کو روٹی کی ضرورت تھی اور آگے میں اشرفی گری، کہا یا اللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، مجھے روٹی چاہیے۔ تھوڑی دیر کے بعد دعا کر ہی رہا تھا، اللہ تعالیٰ روٹی کی ایک تھیلی گرا دیا، خوشی خوشی لے کے چل دیا گھر۔ ہمیں جیسا کوئی بے وقوف ہوگا جو پیسے کا حوث ہوگا، اس نے اس کو کہا ارے پاگل ہے، اشرفی کی تھیلی لے لیتے، بہت زمانے تک اپنے بال بچوں میں خرچ کرتے، یہ روٹی لے کے جا رہے ہو 1 سے 2 دن میں ختم ہو جائے گی، تم نے اشرفی کیوں نہیں لیا؟ سونے کے قلم سے لکھنے کے لائق بات ہے۔ اس نے کہا کہ سوکھی روٹی کا حق تو ادا نہیں ہوتا، اشرفی کا حق ادا کون کرے گا؟ تو مانگنے میں بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم جو چیز اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ چیز کے لائق ہم ہیں یا نہیں، یا اس کا بدل ہم کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ کو اس پہ غصہ آتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ اے بندو تم مجھ سے مانگو ہم تمہارے مانگ کو پورا کریں گے۔ کہاں چلا گیا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، ہم تم کو جہنم میں داخل کریں گے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کو دکھا رہے ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے جس نے رات کو آرام کی چیز بنایا، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے کی چیز بنایا۔ غور تو کیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ رات کو سونے کی چیز نہیں بناتا، آرام کی چیز نہیں بناتا، ہر شخص اپنے اعتبار سے سونے کا وقت متعین کرتا، تو پھر نہ مزدور کا کام چلتا نہ مالک کا کام چلتا۔ مالک کو ضرورت ہوتی ابھی، وہ کہتا ہم ابھی سوئیں گے۔ ہر شخص اگر اپنے حساب سے وقت کو متعین کرتا، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ انسان ہی کیا، دنیا کی جتنی مخلوق ہے، کیڑے مکوڑوں کو بھی آپ دیکھ لیں گے شام ہوتے ہی سب اپنے اپنے گھونسلے میں چلے جاتے ہیں۔ جانور بھی اگر چر رہے ہیں، شام ہو گئی تو وہ بھاگ کر اپنے گھر آتا ہے۔ انسان پر بھی اللہ تعالیٰ شام ہوتے ہی دھیرے دھیرے نیند کا غلبہ طاری کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ رات کو آرام کی چیز بنایا اور دن کو دیکھنے کی چیز بنایا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ بڑے فضل والے ہیں۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سارے لوگ اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتے۔ ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء،
وہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، تمہارا پروردگار ہے، تمہارا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، اس کا مطلبی ترجمہ یہ ہے کہ تم کہاں بھٹک رہے ہو۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو؟ جب اللہ ہی رات بنانے والا، اللہ ہی دن بنانے والا، اللہ ہی سب کچھ سننے والا ہے تو اس کی شکر گزاری کی جائے۔ اس کو چھوڑ کر انسان کس در پہ جا رہا ہے، کس سے ہاتھ پھیلا رہا ہے؟ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، ایسا ہی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے چہرے کو پھیر دیتا ہے جو حق بات سے انکار کرتا ہے، اللہ کی آیتوں میں جھگڑتا ہے، اللہ کی آیتوں کو مانتا نہیں ہے۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، وہی اللہ ہے، یہ سب توحید کی دلیل ہے۔ وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا۔ اما پارا میں علم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، وہی اللہ ہے جس نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، والسماء بناء، آسمان کو چھت نما بنایا، وصورکم، اور تمہاری شکل و صورتوں کو بنایا۔ اتنا ہی نہیں، فاحسن صورکم، اور تمہاری صورتوں کو سب سے بہتر صورت بنایا، تمام مخلوقوں سے الگ صورت بنایا۔ ورزقکم من الطیبات، اور تم کو پاکیزہ رزق دیا۔ ذرا غور تو کیجئے کہ دنیا میں جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بدبودار ہو، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ ذائقہ میں فرق ہے، خوشبو میں فرق ہے، مگر اس میں بدبو نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، کہ ہم نے تم کو اچھا اور پاکیزہ رزق دیا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اور لوگ کھا رہے ہیں اور ہم کو بدبو سے کھایا نہیں جا رہا، ایسا نہیں ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی تمہارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا قدرت والا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مخلوق ہیں بیک وقت ساری مخلوق 18,000 تو بھرائٹی ہے، 18,000 قسم ہے مخلوق کا۔ اس میں سے ایک قسم انسان ہے، ایک جنات ہے، ایک بیل ہے، ایک بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبا ہے، سانپ ہے، بچھو ہے۔ اس ڈھنگ سے اللہ کی مخلوق 18,000 ہے، اور 18,000 میں مرد عورت کتنے ہیں، جانور کتنے ہیں، سانپ کتنے ہیں، سب کے سب بیک وقت اگر اللہ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ وہ سب کی بات کو ایک دفعہ سنتا ہے اور سب کو روزی مہیا کرتا ہے۔ ریلیف کی طرح نہیں ہے، ڈیلر کی طرح نہیں ہے کہ آج گئے تو کل آنا، کل لیٹ سے گئے تو مال ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا تھوڑے کسی کہتا ہے کل کیوں نہیں مانگے، آج نہیں ہے، سب کو دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مخلوقوں کو بیک وقت پہنچا رہا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین، بہت ہی بابرکت ہے وہ ذات جو دونوں جہان کا پروردگار ہے۔ هو الحی لا الہ الا ہو، وہ زندہ بھی ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ اب جب جس کی قدرت اتنی ہو، زمین، آسمان، شکل و صورت، ساری چیزوں کو بنانے والا، سب کی سننے والا، تو پھر بندے کو کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اسی سے مانگو، اسی کے سامنے جھکو، اسی کی عبادت کرو، خالص دین کو اپناتے ہوئے بغیر کسی کے شرکت کے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس پروردگار کا ہے جو دونوں جہان کا رب ہے۔ ان چند آیتوں سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ ہم چاہے جس ڈھنگ سے بھی قرآن کی تلاوت عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، نماز عبادت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور بھی دیگر جو اعمال ہیں وہ سب کے سب دعا میں شامل ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایک تو ہاتھ باندھ کر اپنی ضرورتوں کو اللہ سے مانگنا، ایک ہے عبادت کر بھی رہے ہیں
وہ بھی دعا میں شامل ہے۔ اور وہ حدیث یاد رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ غصہ ہوتا ہے۔ اور مانگنے میں یہ بھی منع کیا گیا ہے، یہ بھی منع کیا گیا ہے، اگر کوئی شخص یہ اللہ سے کہہ رہا یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں تو اگر چاہے تو معاف کر دے، یہ سراسر غلط ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ یا اللہ میں غریب ہوں تو اگر چاہے تو ہمیں دولت دے دے، تو اگر چاہے، یہ کہنا غلط ہے۔ ہم اس کے بندے ہیں، وہ میرا اللہ ہے، ہمیں یہ کہنا ہے یا اللہ میں غریب ہوں مجھے مالدار بنا دے، جیسے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے۔ اور اسی کو ایک جگہ حدیث میں کہا گیا، مسجد نبی میں ایک شخص دعا کر رہا تھا، ایک شخص دعا کر رہا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک، یا اللہ میں آپ سے اس لیے مانگ رہا ہوں بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهِ، اس لیے کہ آپ میرے اللہ ہیں تو ہم آپ ہی سے مانگیں گے۔ یہ دعا میں عاجزی انکساری ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ سب کی دعا قبول ہوگی۔ اور وہ بات یہ ثم یمد الیہ، ہاتھ تو پسارے ہیں یا رب کہہ رہا ہے، لیکن ملبسہ حرام، لباس حرام ہے، ومشربہ حرام، پینا حرام ہے، وغذا بالحرام، کھانا حرام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ إِلَيْكَ، ایسے میں اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے حلال کمانا ہے، حلال کھانا ہے، اور اللہ سے عاجزی انکساری کے ساتھ مانگتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دعا کو قبول کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔